بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری منصوبہ بندیوں میں اللہ شامل نہیں۔ گزشتہ سال ہم اس وبا کی آزمائش سے گزرے، یعنی کرونا وبا سے۔ اللہ نے ہماری جان بخشی کی اور ہمیں اس سے نکلنے میں مدد کی۔ وہ جنہیں اللہ نے بصیرت و بصارت کی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، بتاتے ہیں کہ بحیثیت قوم ہم پر یہ کرم اس لیے ہوا جیسے ہی یہ آفت نازل ہوئی، ہمارے صحابہ حیثیت نے انفاق کا راستہ اختیار کیا۔ ہر کوئی ان تنگ دستوں، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کچلنے لگا جنہیں اس گھڑی میں ضرورت تھی۔ لیکن اس مشکل سے نکلنے کے بعد ہمارے حکمرانوں، اہل سیاست اور ارباب حل و عقد کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے اپنے تدبیروں پر تکبر کیا، اپنے لیڈر کی حکمت عملی کی ستائش کی اور یہ بھول گئے کہ کورونا کا اس طرح ٹل جانا اللہ کی خاص مہربانی تھی۔ ہم پر یہ رحم و کرم مستقل بھی رہ سکتا تھا۔ ممکن تھا کہ آج اس فہرست میں شامل ہوتے جن ممالک پر میرا رب ابھی تک مہربان ہے، وسائل سے محروم لیکن پھر بھی کورونا سے آزاد، جیسے لاؤس، گرینڈا، تنزانیہ، بھوٹان، ماریشس، ویتنام، آسٹریا، برنڈی، بارباڈوس، چاڈ، نائجیریا، گیمبیا اور بینن جیسے کم از کم 100 ممالک غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والے، صحت اور حفظان صحت کی سہولیات سے دور، صاف پانی اور سیوریج سے بھی محروم، لیکن اللہ نے انہیں کورونا سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ کورونا دراصل گزشتہ صدی میں ہونے والے طب کے میدان میں حیران کن ترقی پر انسان کے غرور و تکبر کا الہی جواب ہے۔ یہ خصوصاً ان جاہل اور دلیل سے عاری سیکولر لبرل حضرات کے منہ پر ایک زناٹے دار تماچا ہے، جو زلزلوں، سیلابوں اور متعدی بیماریوں کے عالم میں یہ اعتراض اٹھایا کرتے تھے کہ کیسا رب ہے کہ جس کے عذاب کا شکار صرف غرباء و مساکین ہوتے ہیں۔ جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں، ان کے مکان شدید زلزلوں اور پرشور طوفانوں میں بھی محفوظ رہتے ہیں، لیکن میرے اللہ نے اس دفعہ ایسے ملکوں، شہروں اور علاقوں کو چنا جہاں وسائل کی کمی تھی۔ نہ تدبیر کرنے والے سائنسدانوں اور ماہرین طب کا گھاٹا، پھر صرف انہی پر ایسا حملہ ہوا کہ سب کے سب دم بخود ہو کر رہ گئے۔ بڑے بڑے شہروں کی حالات بالکل ویسی ہی نظر آنے لگی جیسے قرآن پاک میں بستیوں پر عذاب کے نزول کے وقت بیان کی گئی۔ سورۃ الہود آیت نمبر 943 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ سورۃ الاعراف 92 نمبر آیات کا ترجمہ ہے، ایسے برباد ہو گئے کہ وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ قرآن پاک میں عذاب زدہ بستیوں کے اجڑنے کا جو منظر بیان ہوا ہے، آج تک دنیا کے بڑے شہروں کی تعیش کدوں کا ویسا ہی منظر ہے۔ ہر شخص جس کو میڈیسن کی ذرا سی شد اور سائنسی علم سے آشنائی ہے، وہ جانتا ہے کہ وائرس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی تخلیق ہے جسے ابھی تک مارنے پر انسان قادر نہیں ہو سکا۔ اس لیے یہ ابتدائی طور پر ہی ایک زندہ چیز نہیں ہوتا، اگرچہ وائرس اپنی وجود میں ایک پورا جینیاتی نظام، جینیٹک سسٹم رکھتا ہے، جسے سائنس کی اصطلاح میں DNA کہا جاتا ہے، جو کسی بھی جسمانی نظام کو ایک قائد کے طور پر ہدایات دے سکتا ہے۔ انہی ہدایات کو جینیٹکس انسٹرکشنز کہا جاتا ہے۔ ہدایات کا ایسے ہی مکمل نظام اس چھوٹے سے فتنے وائرس میں بھی موجود ہوتا ہے، مگر اس نظام کے باوجود بھی ایک وائرس انسانی جسم کے باہر کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن جیسے ہی یہ وائرس کسی جاندار، انسان یا حیوان کے خلیے سے ملتا ہے تو پھر یہ اس کے اندر داخل ہو کر زندگی پاتا ہے۔ یہ اس خلیے کے DNA پر ایسا غاصبانہ قبضہ کر لیتا ہے اور اس کی جینیاتی ہدایات کے نظام کو ہائی جیک کر لیتا ہے۔ ایسا کرنے کے بعد وہ انسانی جسم کو اپنی مرضی کی ہدایت دینا شروع کر دیتا ہے اور جسم پر اسی کا مکمل راج شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اپنی شکل اور ہیئت بدلتا رہتا ہے، اس لیے ہر دوسرے لمحے ویکسین بدلنا پڑتی ہے، کیونکہ اسے مارنا تو ممکن نہیں، اسے صرف محدود کیا جاتا ہے، خوابیدہ ڈورمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی اس حالت کو میڈیکل کی زبان میں مخفی ہونا یا چھپا ہونا کہتے ہیں، اور اس کے لیے لفظ وائرس لیٹنسی استعمال ہوتا ہے۔ سائنسدان
آج تک وائرس کے آغاز سے بھی آشنا نہیں ہو سکے۔ جیسے ہی یہ اپنی زندگی پوری کرتا ہے تو اس کا وجود مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اپنا کوئی نام و نشان نہیں چھوڑتا، اس لیے جب یہ مرتا ہے تو اس کا کوئی فوسل نہیں بنتا تاکہ ہزاروں سال بعد بھی کوئی اس پر تحقیق کر سکے۔ طب کی دنیا جانتی ہے کہ ویکسین کسی بھی صورت کا علاج نہیں ہوتی، بلکہ وائرس سے ہو بہو قسم کی ایک چیز تخلیق کی جاتی ہے جو بے ضرر ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ جسم میں داخل ہوتی ہے، انسان کا مدافعاتی نظام اس سے لڑنے کے لیے اپنی تمام تر قوتیں مجتمع کر کے اس سے لڑائی میں جٹ جاتا ہے اور اس سے ایک نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اس دوران اگر اصل وائرس جو ویکسین سے مشابہ ہوتا ہے وہ جسم میں داخل ہو تو چونکہ مدافعاتی نظام کے چوکیدار پہلے سے ہی چوکنا ہوتے ہیں، اس لیے وہ اسے مار کر دمو کر لیتے ہیں۔ کورونا کے تمام ویکسین جو ابھی تک ایجاد ہوئی ہیں، اس کے بارے میں سائنسدانوں کو علم ہے کہ یہ بہت کم شواہد کی بنیاد پر بنائی گئی ہیں اور ہائٹن ٹرائل یعنی لگاؤ اور اگر کام کر گئی تو خوب ورنہ مزید تحقیق کر لیں گے کی بنیاد پر استعمال ہو رہی ہے۔ انسان کی بے بسی اس بات سے مزید عیاں ہوتی ہے کہ وہ آج ایک ویکسین تیار کرتا ہے تو وائرس اپنی شکل بدل لیتا ہے اور پھر یہ ویکسین بیکار ہو جاتی ہے۔ اس بے بسی کے باوجود بھی تدبیر کے غلام اور ٹیکنالوجی کے پرستاروں کے منہ سے ابھی تک بحیثیت مجموعی یہ صدا بلند نہیں ہوئی کہ اے اللہ ہم بے بس ہو گئے، اے مالک کائنات ہم پر رحم فرما۔ تمام مذاہب کے لوگ ابھی تک اپنا بھروسہ ان تحقیقوں اور حفظان صحت کے احتیاطوں پر قائم رکھے ہوئے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وبا نے ابھی تک اتنی شدت اختیار نہیں کی اور لوگوں کو ابھی تک دیکھ بھال کرنے والے میسر ہیں۔ ہماری تمام تدبیریں درست ہوں گے لیکن ہماری پلاننگ یا منصوبہ سازی میں اللہ کی طرف رجوع، اس سے مدد مانگنا اور بحیثیت قوم اجتماعی طور پر رحم طلب کرنا بالکل شامل نہیں ہے۔ ہماری تمام منصوبہ سازی آکسیجن سلنڈر، وینٹی لیٹر، ماسک، سینیٹائزر، لاک ڈاؤن اور سماجی فاصلہ تک محدود ہے۔ اس میں ایک اجتماعی دعا، ایک اجتماعی استغفار تک شامل نہیں۔ ہم گزشتہ سال صرف اللہ کے فضل سے اس بحران سے نکلے تھے، ہرگز اپنی تدبیروں سے نہیں نکلے تھے۔ اگر ابھی بھی ہم صرف تدبیروں پر ہی بھروسہ کرتے رہے تو مجھے اس منظر کا سوچ کر بھی خوف آ رہا ہے جب اللہ ہم کو بالکل بے بس کر دے گا۔ اللہ ہم پر رحم فرما، ہم سے درگزر فرما، آمین یا رب العالمین۔